اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہم دارالقرآن کی جانب سے تمام طلبہ اور طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا یہ درس کلاس 6 کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا جو عنوان ہے ہمارے درس کا وہ ہے نجاسات۔ نجاسات ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ انسان کا جسم یا لباس نجس ہوتا ہے تو وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس اعتبار سے نجاسات کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ہمیں ان مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نجاسات 10 قسم کی ہیں۔ نجاسات میں سے پہلی قسم پیشاب ہے۔ پیشاب نجس ہے۔ اسی طرح پخانہ، فضلہ، وہ بھی نجس ہے۔ منی، یہ وہ رطوبت ہے کہ جو نارملی انسان جب بالغ ہوتا ہے تب اس کے جسم سے نکلتی ہے اور جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ بھی نجس ہے۔ مردار اس چیز کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان یا حیوان، کوئی بھی جاندار، جب اس کی روح نکل جاتی ہے جسم سے تو جو باقی جسم رہ جاتا ہے وہ مردار کہلاتا ہے۔ البتہ مسلمان کا جسم غسل دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ باقی مانندہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جسم نجس رہتا ہے۔ تو یہ ہے مردار جو نجس ہے۔ اسی طرح خون ہے، خون بھی نجس ہے۔ اس کے بعد کتا، سور، کافر، شراب اور نجاسات خور حیوان کا پسینہ، یہ سب کے سب نجس ہیں۔ اب وہ حیوان جسے عادت ہو نجاست کھانے کی، اس کا پسینہ بھی نجس ہے۔ اب وہ حیوان چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، اس سے قطع نظر اگر وہ نجاست کو کھانے کا عادی ہے تو اس کا پسینہ نجس ہے۔ نجاسات کی قسموں میں سے پہلی قسم پیشاب اور پخانہ۔ انسان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ اب انسان کا اگر کسی مثال کے طور پہ کوئی شخص واش روم میں گیا ہے اور پیشاب کے قطرے یا پخانے کے ذرات اس کے کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کے کپڑے نجس ہو جائیں گے، اور اگر اس کے کپڑے نجس ہے تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حیوان کا پیشاب اور پخانہ بشرط یہ کہ اس کا گوشت حرام ہو اور یہ حیوان خون جہندہ رکھتا ہو۔ اب حیوان میں پیشاب اور پخانہ نجس ہونے کے اندر ڈویژنز ہیں، قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک تو یہ جس حیوان کا گوشت حرام ہے اور وہ خون جہندہ رکھتا ہے، اس کا پیشاب اور پخانہ دونوں ہی نجس ہے۔ یہاں تک بات انشاءاللہ آپ لوگوں کے کو کلیئر ہوگی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ خون جہندہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ حیوان کہ جس کا گوشت حرام ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے تو اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خون جہندہ کہتے کسے ہیں؟ خون جہندہ کہتے ہیں جس حیوان کی کوئی رگ کاٹی جائے اور اس کا خون اچھل کر نکلے
تو یہ جو خون اچھل کر نکل رہا ہے، ایسے حیوان کو جس کا خون اچھل کر نکلتا ہو اسے کہتے ہیں خون جہندہ رکھنے والا جانور۔ اب جس حیوان کا خون اچھل کر نکلتا ہو اور اس کا گوشت حرام ہو تو اس کا پیشاب اور پخانہ دونوں نجس ہے، لیکن جو حرام گوشت حیوان خون جہندہ نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس یہ کیا تھا کہ جو حیوان جس کا گوشت حرام ہو، پہلی چیز گوشت حرام ہو، دوسری خون جہندہ رکھتا ہو تو اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں نجس ہے۔ یہاں پہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ جس کا گوشت تو حرام ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا۔ وہاں دو چیزیں تھیں، یہاں ایک چیز ہے، حرام گوشت ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا۔ تو جو خون جہندہ نہیں رکھتا ہو اور گوشت اس کا حرام ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر پیشاب اس کا پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اب پاک فضلہ اور علائش، یہ کن کا فضلہ پاک ہے اور علائش کن کی پاک ہے؟ علائش کہتے ہیں وہ جو گندگی جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس کے بعد چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو یا اونٹ ہو، اس کے جسم سے ایک آلائش کا ڈھیر نکلتا ہے، گندگی کا ایک ڈھیر نکلتا ہے۔ ایسے حرام گوشت حیوان کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے، جیسے حرام مچھلی کا فضلہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی والے سے آپ مچھلی لیتے ہیں اور وہ مچھلی کاٹتا ہے تو وہ اس کو ایک سینٹر سے کاٹ کے اس کا ایک آلائش بھی اس کی باڈی سے نکالتا ہے، تو وہ آلائش پاک ہوتی ہے کس کی؟ وہ حیوان کے جو حرام گوشت ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ وہ مچھلی جو حرام ہے، اب مچھلی ہمارے یہاں پہ ساری حلال نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے یہاں پہ کافی ساری مچھلی حلال ہے جو ہمارے یہاں پہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں پہ جو ہے چھلکے والی مچھلی کھائی جاتی ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کے یہاں پہ بغیر چھلکے والی بھی کھائی جاتی ہے، تو وہ ہمارے لیے حرام مچھلی کہلاتی ہے۔ جو چھلکے والی نہیں ہوتی وہ حرام مچھلی ہے۔ اب جو چھلکے والی نہیں ہے اس کی آلائش پاک ہے، کیونکہ وہ اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے لیکن مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی، اس وجہ سے اس کی آلائش پاک ہے۔ مچھر اور مکھی جیسے گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوانات کی آلائش بھی پاک ہے۔ اب اس میں مثال کے طور پہ مچھر آ جائے گا، مکھی آ جائے گی، چیونٹی آ جائے گی، مکڑی آ جائے گی، یہ تمام وہ حیوانات ہیں کہ جن کا جو گوشت نہیں رکھتے ان کی آلائش بھی پاک ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ حرام گوشت جانور کا ہم نے اوپر یہ ڈسکس کیا کہ حرام گوشت مچھلی کی آلائش نہیں، وہاں پہ فضلہ ہے۔ تو حرام گوشت مچھلی کا یا وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ نہیں رکھتا، اب اس میں مثال ہم نے حرام مچھلی کی دی ہے، اور جو حرام گوشت جانور ہے کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے ان تمام کا فضلہ پاک ہے۔ یہاں پیشاب کی بات نہیں ہو رہی، فضلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک؟ اسی طرح مچھر اور مکھی جیسے گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوانات کی آلائشیں بھی پاک ہیں۔ اب اس میں نے مثال دی آپ کو، مچھر ہے، مکھی ہے، مثال کے طور پہ چیونٹی ہے، مکڑی ہے، اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں جو گوشت نہیں رکھتے ان تمام کی آلائشیں پاک ہیں۔ حرام گوشت پرندوں کا فضلہ
پیشاب اور فضلہ پاک ہے لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے۔ اب حرام گوشت پرندے کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوا ہے، چیل ہے، عقاب ہے، یا اس کا آسان اگر میں شارٹ حل بتاؤں تو وہ تمام پرندے کہ جو اڑتے وقت زیادہ تر اپنے پر سیدھے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیل کو آپ جب دیکھیں گے تو وہ اپنے زیادہ تر پر جو ہے سیدھے رکھ کے اڑتی ہے، لیکن آپ کبوتر اور جو دوسرے جانوروں کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے پر کو ہلا کے اڑتے ہیں، وہ سیدھے کم رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی پرندے ہیں کہ جو سیدھے رکھ کے پر کو اڑتے ہیں، وہ تمام کے تمام شرعی اعتبار سے ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب جتنے بھی حرام گوشت پرندے ہیں ان کا پیشاب اور فضلہ پاک تو ہے لیکن اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے خون۔ انسان کا خون بشرط یہ کہ بدن سے باہر آ جائے نجس ہے۔ جب تک خون بدن کے اندر ہے تب تک اس کے لیے بات کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب انسان کا خون بدن سے باہر آئے گا تو وہ نجس ہے، اور وہ جہاں جہاں لگے گا وہ اس جگہ کو نجس کرتا جائے گا۔ چونکہ خون عین نجس ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو 10 نجاسات میں نے پیچھے ذکر کی ہیں، وہ تمام کی تمام عین نجس ہے۔ عین نجس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز سے لگیں گی تو وہ اس کو نجس کریں گی، جب لگیں گی جب نجس کریں گی، ٹھیک۔ تو چونکہ خون عین نجس ہے، جب وہ انسان کے جسم سے باہر آئے گا تو جہاں جہاں وہ لگے گا وہاں وہاں اس جگہ کو وہ نجس کرتا جائے گا۔ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون بشرط یہ کہ بدن سے باہر آ جائے۔ اب انسان کا بھی نجس ہے، اور وہ تمام جانور کا خون کہ جو خون جہندہ رکھتے ہوں ان کا خون بھی نجس ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ بدن سے باہر آ جائے۔ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا خون جہندہ کا مطلب کیا ہے۔ خون جہندہ مطلب وہ جانور کہ جس کی کوئی رگ کاٹنے سے خون اچھل کر نکلے۔ خون کس کا پاک ہے؟ مچھر اور مچھلی جیسے جانور کا خون جو خون جہندہ نہیں رکھتے پاک ہے۔ اب وہ تمام مچھلیاں چاہے اس میں حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو، مچھر مکھی اس طرح کے چھوٹے جانور، مچھر مکھی جیسے چھوٹے جانور، ان تمام کا خون جو خون جہندہ نہیں رکھتے پاک ہے۔ مگر ابھی مثال کے طور پہ کوئی مچھر میرے یہاں پہ چہرے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرا خون پیا ہے اور میں نے اسے مار دیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہ جو خون مچھر میں سے نکلا ہے وہ خون ابھی اس نے میرا پیا ہے، تو اس صورت میں وہ خون نجس ہوگا، ادروائز وہ خون پاک ہے۔ جب حلال گوشت حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ مثلا اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو ہے عام طور پہ ہم شرعی طور پہ ان کی قربانی کرتے ہیں اور ان کا گوشت سے ہم استفادہ کرتے ہیں عام دنوں میں بھی اور بقرعید کے دنوں میں بھی۔ اب بقرعید کے دنوں میں ہمیں یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم نے جانور ذبح کیا روڈ کے اوپر، اور جو ہے جناب علی اس کا خون جو ہے وہ روڈ پہ گرا ہوا ہے، تو اب کیا وہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ تو یہاں پہ دو قسم ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو خون اس کی باڈی سے اس وقت
ضروری مقدار میں خون نکلنے کے بعد نکلا ہے، اور ایک وہ خون ہے کہ جو خود جو ضروری مقدار کا خون تھا وہ اس میں سے ہے۔ اس کو اور آسان کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب کسی بھی حیوان کو کاٹا جاتا ہے تو اسے کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو جتنا خون اس کی باڈی سے باہر آ جاتا ہے وہ تمام کا تمام خون نجس ہے۔ لیکن جو خون اس کی باڈی، کچھ مقدار خون کی ایسی ہوتی ہے جو اس کی باڈی کے اندر باقی رہ جاتی ہے، تو جو وہ باڈی کے اندر باقی رہ گئی ہے، جو مقدار کا خون باڈی میں باقی رہ گیا ہے، وہ خون پاک ہے۔ اب راستے میں اگر مثال کے طور پہ خون پڑا ہوا ہے، اور وہ خون وہ والا ہے کہ جو اس کی باڈی میں سے باہر آیا تھا اسٹارٹ میں، جو ضروری مقدار میں جو باہر آنا تھا وہ خون ہے، تو وہ نجس ہے۔ اور اگر وہ خون وہ والا ہے کہ جو باڈی کو اٹھانے کی وجہ سے باہر آیا ہے، تو وہ خون پاک ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے جانور کو ذبح کیا، سارا خون باہر آ گیا، اب اندر والا خون اس کا پاک ہے۔ اب قصائی نے جو ہے اس کے گوشت بنا کے آپ کو ایک حصہ جو ہے اٹھا کے آپ کو دیا، کہا کہ بھائی وہ جا کے مثال کے طور پہ وہ چٹائی پہ رکھ دو جہاں پہ وہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے ہیں اسے۔ تو اب جو اس کی باڈی پہ جو خون لگا ہوا ہے، اور وہ خون اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو وہ والا خون پاک ہے۔ ہاں، لیکن اگر نکلا ہوا خون جانور کے سانس لینے کی وجہ سے یا حیوان کا سر اوپر ہونے کی وجہ سے بدن میں دوبارہ چلا جائے تو یہ خون نجس ہے۔ یہ خون سے مراد یہ ہے کہ بدن کے اندر جو خون باقی رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خون بھی نجس ہو جائے گا۔ کس صورت میں؟ کہ جب حیوان یا جانور سانس لے اور اس سانس لینے کی وجہ سے باہر والا خون اندر چلا جائے، یا حیوان کا سر اوپر ہونے کی وجہ سے باہر آنے والا خون واپس اندر چلا جائے، تو جو اندر والا خون تھا جو پاک تھا، اب وہ سارا کا سارا خون نجس ہو جائے گا۔ اگر دانتوں سے نکلا ہوا خون لعاب دہن یعنی تھوک سے مل کر ختم ہو جائے تو اس کا لعاب سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تھوڑی تھوڑی دیر سے یا کچھ کھانے کی وجہ سے، یا مثال کے طور پہ کھانا دانت میں پھنس گیا، اب وہ نکال رہے ہیں، اور وہ نکالنے کی وجہ سے تھوڑا سا خون نکل آیا دانت سے۔ اب دانت سے جو خون نکلا ہے وہ اتنا کم ہے کہ آپ کے لعاب دہن یعنی تھوک میں مل کر ختم ہو گیا، تو اس لعاب دہن یعنی تھوک سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خون تھوک میں ملا ہے مگر مل کر ختم نہیں ہوا، تو پھر وہ تھوک بھی نجس ہے اور اس سے پرہیز کرنا بھی لازم ہے۔ اب جناب علی یہاں پہ بات آتی ہے چوٹ کے حوالے سے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے جو خون ناخن یا خال کے نیچے جم جاتا ہے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک ہے، اور اگر خون کہیں اور وہ ظاہر بھی ہو جائے یعنی باہر آ جائے تو نجس ہے۔ اب مثال کے طور پہ جناب علی کسی کو چوٹ لگی، اب جیسے تصویر میں بھی ہم نے یہاں پہ دکھایا ہے سائیڈ میں اس جگہ پہ، یہاں پہ چوٹ انسان کو لگی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ناخن کے نیچے بہت واضح ہو رہا ہے کہ کچھ چیز جمی ہوئی ہے، کچھ چیز ہے۔ اب یہ خون بہرحال یہ دکھ رہا ہے کہ خون یہاں پہ جمع ہوا ہے۔ اب یہی چیز یا تو ناخن کے نیچے ہو یا خال کے نیچے ہو، دونوں صورتوں میں اگر اسے خون نہ کہیں تو پاک ہے، ٹھیک ہے، اور خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے۔ اب جس تصویر میں ہم نے دیکھا ہے وہ
تصویر میں صاف لگ رہا ہے کہ وہ خون ہے، لیکن خون تو کہہ رہے ہیں ہم، لیکن وہ خون ظاہر نہیں ہے، یعنی وہ باہر نہیں آیا ہوا ہے، باہر نہیں آیا ہوا ہے تو پاک ہے۔ لیکن اگر یہی خون، یہی جمع ہوا خون اگر ظاہر ہو جائے، باہر آ جائے تو وہ نجس ہوگا۔ اگر خبر نہ ہو کہ خال کے نیچے خون مر گیا ہے، یعنی جم گیا ہے، یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل کر لی ہے تو وہ پاک ہے۔ اب مثال کے طور پہ خال کے نیچے آپ، ہمیں نہیں پتا کہ جو چیز ہے وہ خون ہے یا گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے، ہمیں نہیں پتا، تو اس صورت میں وہ پاک ہے جب تک اس موضوع کا تعین نہ ہو جائے کہ وہ خون ہے یا وہ گوشت ہے۔ جب تک یہ تذبذب کا شکار ہے ہم، تب تک وہ چیز وہ پاک ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر کھانے میں خون گر جائے، پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مثال پہ آتے ہیں۔ اگر کھانا ابالتے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر سارا کھانا اور برتن نجس ہو جائے گا۔ ابال، حرارت اور آگ کھانے کو پاک نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابالتے ہوئے، اب جناب علی ابال نہیں ہے، مثال کے طور پہ ابھی کھانا بنانا اسٹارٹ کیا اور کھانا بنانے کے اسٹارٹ میں ہی جو ہے مثال کے طور پہ خون گر گیا کھانے کے اندر، مثال کے طور پہ کھانا بنانا اسٹارٹ کیا تھا اور آپ اوپر سے جو ہے مرچی کاٹ کے جو ہے کھانے میں ڈال رہے تھے اور مرچی کاٹتے کاٹتے آپ کی انگلی بھی کٹ گئی اور اس انگلی میں سے ایک خون کا قطرہ آپ کے کھانے میں گر گیا، تو اب کہتے ہیں کہ بھائی احتیاط لازم کی بنا پر سارا کا سارا کھانا اور برتن بھی نجس ہو جائے گا۔ ابال، حرارت اور آنکھ کھانے کو پاک نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ابال مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں پرانے زمانے میں تو لوگ جو ہے پانی کو ابال کر استعمال کرتے تھے، آج کل کے زمانے میں تو منرل واٹر یوز کیا جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آج بھی کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ پانی آپ جب کسی برتن میں ڈال کے پہلے اس کو ابالتے ہیں، جب تک ابال نہیں آتا تب تک اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ تو یہ جو ابال ہے یا پانی کو گرم کرنا یا کھانے کو گرم کرنا اور آنکھ کے ذریعے سے کھانے کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آنکھ کسی چیز کو پاک کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ابال، حرارت اور آنکھ کسی چیز کو بھی پاک نہیں کر سکتی۔ پیپ، پیپ یعنی وہ زرد مواد جو زخم بہتر ہونے پر اس کے چاروں طرف ظاہر ہو جاتا ہے، پاک ہے۔ پیپ بذات خود پاک ہے بشرط یہ کہ اس کے متعلق معلوم ہو کہ خون اس سے ملا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ خون اس میں ملا ہوا ہے تو پیپ نجس ہو جائے گا۔ بذات خود پیپ مثال کے طور پہ لوگوں کا دانے ہو جاتے ہیں پس والے، ٹھیک، اور اس جب وہ دانہ پک جاتا ہے تو وہ پس مثال کے طور پہ نکلا، اسٹارٹ میں وہ پس نکلتا ہے، بعد میں اس میں سے خون نکلتا ہے نارملی، تو جب پہلے شروع میں پس نکلا ہے وہ پس میں اگر خون نہیں ملا ہوا تو وہ پس پاک ہے، آپ اس کو ہٹا کے صاف کر سکتے ہیں، تو آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بعد میں پس کے ساتھ ساتھ خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اگر تو پس کے ساتھ خون ملا ہوا ہے تو پھر اس کو آپ کو پاک بھی کرنا پڑے گا اور وہ پس نجس ہے۔ اب آتے ہیں ہم مثال
کتا اور سور، کتا اور سور کی کون کون سی چیز نجس ہے؟ پنجے، ہڈیاں، بال، رطوبتیں، ناخن۔ پنجے اور ہڈیاں آپ کو کلیئر ہے، بال اس کے جسم کا کہیں کا بھی بال ہو وہ نجس ہے۔ رطوبتیں اس کی پیشاب، پخانہ، منی، پسینہ، یہ تمام چیزیں رطوبتوں میں آتی ہے۔ پیشاب، منی، پسینہ، آنسو، تھوک، یہ تمام کی تمام چیزیں رطوبتوں میں آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بھی کتے اور سور کی نجس ہے۔ ناخون، ناخون بھی کتے اور سور کا نجس ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی چیز اگر انسان کے لباس سے لگ جائے، اب رطوبت چونکہ گیلی ہوتی ہے وہ لگے گی تو انسان کا لباس نجس ہو جائے گا۔ باقی چیزیں پنجے، ہڈی، بال اور ناخن اگر یہ گیلی ہو اور تری منتقل ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک گیلا وہ ہوتا ہے کہ جو گیلا تو ہے مگر وہ کسی اور چیز کو گیلا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کپڑا جو ہے دھویا اور دھونے کے بعد ڈرائر میں ڈال کے اس کو خشک کر دیا، اب جب وہ ڈرائر سے آپ نکالیں گے تو وہ کپڑا گیلا تو ہوگا لیکن وہ کسی اور چیز کو گیلا نہیں کر سکتا۔ اگر تو آپ کا کپڑا ایسا گیلا ہے اور ایسے گیلے ہونے کے بعد یہ چیزیں پنجے، ہڈیاں، بال اور ناخن اس گیلے کپڑے سے لگتے ہیں جس کی تریق منتقل نہیں ہو سکتی، جو کسی اور چیز کو گیلا نہیں کر سکتا، تب تو آپ کا کپڑا پاک رہے گا۔ لیکن مثال کے طور پہ جناب عالی آپ کا کپڑا اتنا گیلا ہو کہ اس کو خالی آپ مثال کے طور پہ جس بھی چیز سے لگائیں گے وہ دوسری چیز کو گیلا کر دے گا، تو اس صورت میں اگر آپ کا یہ کتے اور سور کے پنجے، ہڈی، بال اور ناخن اگر آپ کے کپڑے سے لگتے ہیں تو آپ کا کپڑا نجس ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ کا درس مکمل ہوا۔ اب ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ان تمام آپ کے تمام مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اور یہاں پہ ہم اپنا درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔